بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ حضرت ذوالکفل علیہ السلام کا عظیم واقعہ۔ حضرت ذوالکفل علیہ السلام کون تھے اور ابلیس نے ان کے ساتھ کیا کیا تھا؟ امید کرتا ہوں آپ کے لیے یہ ویڈیو بہت مفید ثابت ہوگی۔ بنی اسرائیل میں اللہ کا ایک ایسا بندہ گزرا ہے جس کی بادشاہ وقت بھی بڑی عزت و قدر کرتا تھا، لیکن وہ بادشاہ اس نیک بندے کی قوم بنی اسرائیل کو پسند نہیں کرتا تھا۔ آخر اس نے ایک بار بنی اسرائیل پر چڑھائی کی اور اس کے نتیجے میں بہت سے علماء وغیرہ کو قید کر لیا۔ اس کا ارادہ یہ تھا کہ تمام قیدیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا جائے، لیکن اس موقع پر بنی اسرائیل کا وہ نیک بزرگ بادشاہ کے پاس پہنچا اور بادشاہ سے فرمایا، اے حاکم وقت، اگر تو مجھے اچھا جانتا ہے اور دوست رکھتا ہے تو پھر میری قوم کے ان علماء اور دینی ہستیوں کو چھوڑ دے جنہیں تو موت کی سزا دینا چاہتا ہے۔ تو ان لوگوں کو میرے حوالے کر دے، کیونکہ یہ لوگ بے گناہ ہیں اور میں ان کا ضامن ہوں۔ جس وقت ان کا مقدمہ پیش ہوگا تو ان کی جگہ میں خود عدالت میں حاضری دوں گا۔ تب بادشاہ نے ان قیدیوں کو اس اللہ کے نیک بندے کے حوالے کر دیا جس نے قیدیوں کو رہا کر دیا۔ اس دن سے یہودیوں نے اس نیک بندے کا نام ذوالکفل رکھ دیا، یعنی کفالت کرنے والا۔ حضرت ذوالکفل علیہ السلام اللہ کے نبی تھے۔ قرآن مجید میں اکثر جگہوں پر آپ کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے آپ حضرت ایوب علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایوب علیہ السلام کے واقعہ کے بعد قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، اور ہم نے اسماعیل، ادریس اور ذوالکفل کو مبعوث کیا، وہ سب صبر کرنے والوں میں سے تھے، اور ہم نے ان کو اپنی رحمت میں داخل کیا، یقیناً وہ نیکوں میں سے تھے۔ اسی طرح سورہ صاد میں بھی اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کے واقعہ کے بعد ارشاد فرمایا، اور ہمارے بندوں ابراہیم، اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کو یاد کرو جو قوت والے اور سمجھدار تھے، اور ہم نے ان کو خالص چیز کے لیے خاص کیا تھا، اور وہ آخرت کی یاد ہے، اور وہ یقیناً ہمارے نزدیک بہترین پسندیدہ لوگوں میں سے تھے۔ اسماعیل، ایاس اور ذوالکفل علیہ السلام کو یاد کرو، اور وہ سب اچھے لوگوں میں سے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے انبیاء علیہ السلام کے ساتھ حضرت ذوالکفل علیہ السلام کا تذکرہ کر کے ان کی تعریف و توصیف کی ہے، جس سے ظاہراً یہی معلوم ہوتا ہے کہ یہ اللہ کے نبی تھے، اور یہی بات مشہور ہے۔ آپ علیہ السلام نے اپنی قوم کے معاملات نمٹائے اور ان کے درمیان عدل و انصاف کرنے کی ذمہ داری اٹھائی، اور ایسا کیا بھی، جس کی وجہ سے آپ علیہ السلام کا نام ذوالکفل یعنی کفالت کرنے والا، ذمہ داری اٹھانے والا پڑ گیا۔ کہتے ہیں کہ جب حضرت ایاس علیہ السلام ضعیف اور کمزور ہو گئے تو سوچنے لگے کہ میں ایک ایسے آدمی کو اپنی زندگی میں خلیفہ بناؤں تاکہ مجھے پتہ چل جائے کہ وہ کیسے ذمہ داری ادا کرتا ہے۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے لوگوں کو اکٹھا کیا اور فرمایا، جو آدمی
مجھ سے 3 چیزیں قبول کر لے گا، میں اسے اپنا خلیفہ بنا دوں گا۔ وہ روزہ رکھے، رات کو قیام کرے اور غصے میں نہ آئے۔ مجمع میں سے صرف ایک آدمی کھڑا ہوا جس کو لوگوں کی نگاہیں حقیر سمجھ رہی تھیں۔ اس نے کہا کہ میں حاضر ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ کیا تو دن کو روزہ رکھتا ہے، رات کو قیام کرتا ہے اور کیا کسی پر ناراض نہیں ہوتا؟ اس نے کہا نہیں۔ اس دن آپ نے اس کو واپس بھیج دیا۔ اگلے دن آپ نے پھر وہی سوال کیا تو سب لوگ خاموش رہے، صرف وہی شخص کھڑا ہوا اور کہنے لگا کہ میں حاضر ہوں۔ چنانچہ آپ نے اسے خلیفہ نامزد کر دیا۔ اس شخص کا نام حضرت ذوالکفل تھا۔ کہتے ہیں کہ ایک دن ابلیس نے اپنے کارندوں کو کہا کہ فلاں شخص کو گمراہ کرنے کے لیے اس کے پیچھے لگ جاؤ، لیکن کارندے اس شخص کو گمراہ کرنے میں ناکام رہے۔ تب ابلیس نے ان سے کہا کہ تم چھوڑو، میں یہ کام خود کرتا ہوں۔ چنانچہ وہ اس آدمی کے پاس بوڑھے فقیر کی شکل و صورت میں آیا، اور اس وقت آیا جب وہ نیک شخص دوپہر کا آرام کرنے کے لیے بستر پر آئے۔ آپ دن اور رات میں صرف اسی وقت آرام کرتے تھے۔ ابلیس نے دروازے پر دستک دی۔ آپ نے پوچھا کون ہے؟ ابلیس کہنے لگا میں بوڑھا مظلوم ہوں۔ آپ علیہ السلام اٹھے اور دروازہ کھولا تو وہ بوڑھا ابلیس اپنا واقعہ بیان کرنے لگا۔ اس نے کہا میرے اور میری قوم کے درمیان جھگڑا ہوا ہے، انہوں نے مجھ پر ظلم کیا اور یوں کیا ہے۔ ابلیس اپنی بات لمبی کرتا گیا حتیٰ کہ شام کا وقت ہو گیا اور آرام کا وقت گزر گیا۔ آپ علیہ السلام نے اس سے فرمایا میں شام کو بیٹھوں گا اور آپ کو آپ کا حق دلاؤں گا۔ اس کے بعد بوڑھا ابلیس چلا گیا۔ آپ مجلس میں گئے تو اس بوڑھے کو دیکھتے رہے، لیکن وہ نظر نہ آیا۔ اگلے دن صبح آپ مجلس میں بیٹھے لوگوں کے درمیان فیصلے کر رہے تھے اور اس بوڑھے شخص کا انتظار کیا، لیکن وہ صبح بھی وہاں نہ آیا۔ جب عین دوپہر کے وقت آرام کا وقت ہوا اور آپ علیہ السلام آرام کرنے کے لیے جب کمرے میں آئے تو ابلیس بوڑھے کی شکل میں آیا اور دروازے پر دستک دی۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا کون ہے؟ اس نے کہا میں بوڑھا مظلوم ہوں۔ آپ نے دروازہ کھول دیا اور اس سے کہا کیا میں نے تجھے نہیں کہا تھا کہ مجھے مجلس میں ملنا؟ بوڑھے نے کہا وہ میری قوم کے لوگ بہت گندے لوگ ہیں۔ جب ان کو پتہ چلا کہ آپ نے مجھے مجلس میں بیٹھنے کے لیے بلایا ہے تو انہوں نے کہا ہم آپ کو آپ کا حق دیتے ہیں، لیکن جب آپ مجلس میں چلے گئے تو انہوں نے پھر انکار کر دیا۔ آپ نے بوڑھے سے فرمایا جب شام ہو تو میرے پاس مجلس میں آنا۔ اس طرح دوسرے دن بھی دوپہر کے آرام کا وقت جاتا رہا اور آپ علیہ السلام آرام نہ کر سکے۔ آپ علیہ السلام شام کو مجلس میں گئے اور بوڑھے کا انتظار کرتے رہے، لیکن وہ پھر بھی نہ آیا۔ اب آپ علیہ السلام پر نیند غالب آ رہی تھی، کیونکہ آپ علیہ السلام نے 2 دنوں سے آرام نہیں کیا تھا۔ آپ نے اپنے اہل خانہ سے کہا دروازے کے قریب کسی کو نہ آنے دینا تاکہ میں آرام کر سکوں، کیونکہ نیند ستا رہی تھی۔ لیکن ابلیس بوڑھے کی شکل میں پھر آ گیا۔ دربان نے اس سے کہا پیچھے ہو جاؤ۔ بوڑھے نے کہا
کہ میں کل یہاں آیا تھا اور میں نے اپنے معاملے کا ذکر کیا تھا۔ دربان نے کہا، اللہ کی قسم، ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ انہوں نے ہمیں حکم دیا ہے کہ کسی کو بھی دروازے کے قریب نہ آنے دینا۔ جب بوڑھا اس طرف سے عاجز آ گیا تو اس نے گھر کی چھوٹی کھڑکی دیکھی۔ وہ اس کھڑکی سے اندر آ گیا اور اس نے اندر کے دروازے پر دستک دی۔ آپ علیہ السلام بیدار ہوئے اور آپ نے دربان سے کہا، کیا میں نے تمہیں حکم نہیں دیا تھا کہ کوئی شخص اندر نہ آئے؟ دربان نے کہا، جناب، یہ میری جانب سے داخل نہیں ہوا ہے، آپ جائزہ لے لیں کہ یہ کہاں سے اندر آیا ہے۔ آپ کھڑے ہوئے اور دیکھا کہ دروازہ تو اسی طرح بند ہے جیسے انہوں نے بند کیا تھا، لیکن بوڑھا آدمی پھر بھی گھر میں موجود ہے۔ آپ علیہ السلام سمجھ گئے۔ آپ نے ان سے کہا، تو اللہ کا دشمن ہے؟ بوڑھے ابلیس نے کہا، ہاں، میں نے آپ کو غضبناک کرنے اور غصہ دلانے کی ہر کوشش کی، لیکن میں ناکام رہا۔ حضرت ذوالکفل علیہ السلام کے بارے میں ایک روایت یہ بھی ہے کہ آپ علیہ السلام حضرت ایوب علیہ السلام کے بیٹے تھے اور آپ ایک شخص کے ضامن ہو کر کئی برس تک قید میں بھی رہے۔ آپ علیہ السلام کے مقام وفات اور دور کے بارے میں کتب میں زیادہ تفصیلات موجود نہیں ہیں۔ پیارے عزیزو، امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اور آپ نے اس ویڈیو سے کچھ نہ کچھ سیکھا ہوگا۔ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ مزید ایسی ویڈیوز کے لیے اسلام کا سفر یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور ساتھ والے بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔